آج کی مجلس اپنے احباب کے حکم پر پوری مجلس جناب عباس علیہ السلام جس موضوع پر پہلے گفتگو کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ سلسلہ کل سے آج ابتدا تا انتہا ذکر جناب عباس، اور مجلس کے آخر میں انشاءاللہ مولا کا علم برآمد ہوگا، سرور زیارت کر کے سلام کر کے جائیں گے۔ تو میں ذکر کروں جناب عباس کا پوری مجلس پوری مجلس میں اگر آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے تو کہیں بغیر کوشش کے آپ کے آنسو آ جائیں، اور کہیں آپ دل کرے گا کہ ہم نعرہ لگا لیں۔ یہ پورا 1 گھنٹہ انشاءاللہ یہ کیفیت رہے گی اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو۔ کون عباس؟ قمر ایک بنی ہاشم، مولا علی کی شجاعت کے وارث، جناب زہرا کی دعا اور زہرا زادیوں کا ماں، جناب سکینہ کا معشوقی، مظلوم کربلا کی کمر کا زور اور غریب کربلا کی مختصر اور پیاسی فوج کا مجبور اور پابند سپاہ سالار۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مظلوم کربلا کی مختصر اور پیاسی فوج کا مجبور اور پابند سپاہ حضرت عباس۔ جناب کے ذکر شروع کرنے سے قبل آپ تمام زاداران مظلوم کربلا کی خدمت میں اتنا عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب عباس کے ذکر کی عظمت اور جلالت کیا ہے۔ پہلے آپ یہ سن لیں، اس کے بعد آگے تشریف لائیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں یہ توقع رکھوں گا کہ آپ کا ذہن کسی طرف بھی نہیں جائے گا۔ بڑی مہربانی۔ آج کی مجلس جناب عباس کی اور پوری مجلس، شکر ہے کہ آپ ابتدا میں تشریف لے آئے۔ جناب عباس کے ذکر کی عظمت اور جلالت کیا ہے، اس کے لیے میں ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی پردیس جائے نا اور وہاں اجڑ جائے، لٹ جائے اور مشکل سے وطن لوٹ آئے، تو فطرت ہے ہر علاقے کی، دوست آتے ہیں، احباب آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، جاننے والے آتے ہیں، قریبی آتے ہیں، اور پھر ذکر ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، پوچھتے ہیں لوگ تو اجڑا کیسے، تو لوٹا کیسے، تیرا یہ نقصان کیسے ہوا، تیرا یہ نقصان کیسے ہوا، ہوتا ہے نا ایسے، بولے نا، ہوتا ہے نا۔ تو جس وقت جناب سجاد علیہ السلام شام سے واپس آئے، لوگ جناب سجاد علیہ السلام کے پاس بھی آتے تھے، اور یہ روایات میں ہے کہ 4 جگہ پہ مدینے میں ہر وقت مجلس جاری رہتی تھی۔ آپ ہر لفظ پہ توجہ فرمائیں گے تو میں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ ہر وقت 4 مقامات پہ مجلس جاری رہتی تھی۔ ایک مجلس ہوتی تھی بی بی ام البنین کے پاس، جب بیویاں کہتی تھی نا ام البنین تیرے عباس کا بہت درمان ہے،
کبھی نہیں کہتی کہ نہ تم یہ کہو کہ البنین تیرے حسین کا بہت کہتی میرے سامنے میرے عباس کا ذکر نہ کرو، میرا بیٹا حسین ہے۔ ایک مجلس ہوتی تھی جناب سیدہ زینب کے پاس، ہر وقت جاری رہتی۔ ایک مجلس ہوتی تھی جناب سجاد کے پاس، اور ایک مجلس دھوپ میں ہوتی تھی حضرت علی اصغر کی ماں کے بیوی و باپ کے پاس مجلس ہوتی تھی، بیویاں بیٹھتی تھی لیکن بیوی دور میں بیٹھتی۔ جناب سجاد علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے سجاد پھر اکبر کس طرح گھوڑے سے اترا، تیرے قاسم کی لاش پہ گھوڑے کس طرح لڑے، تیرے بابا کس طرح شہید ہوئے، شام غریبہ تو نے کیسے گزاری، سجاد تو بازاروں درباروں میں کیسے گیا۔ تو ذکر جاری رہتا تھا۔ ایک دن کسی شخص نے جناب سجاد کے سامنے حضرت عباس کا نام لیا، نصیحت اس کے منہ سے نکلا جناب عباس کا نام، اور شام کا تھکا مسافر بسم اللہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ آدمی نہیں سمجھ سکا کہ مولا کیوں اٹھے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر جناب عباس کا نام لیا، مولا پھر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ میں حضرت عباس کا نام لیتا ہوں، اور اتنا تھکا مظلوم امام بسم اللہ کر کے حضرت عباس کے نام کے ادب و احترام سے کھڑے ہو گئے۔ تیسری دفعہ اس نے عمدن جناب عباس کا نام لیا، اسی اپنے خیال کی توثیق کے لیے کہ واقعہ نہیں سے نہیں اٹھتے۔ جب بھائی اس نے عمدن نام لیا، جناب سجاد کھڑے ہو گئے اور رو کے فرماتے ہیں تو میرا امتحان نہ لے، تو میرا امتحان نہ لے، تیری زندگی بھی لمبی ہو جائے، میری زندگی بھی لمبی ہو جائے، تو قیامت تک میرے چچا عباس کا نام لیتا رہے، میں سجاد ہر دفعہ تعظیم اور ایک روایت اور بھی ملتی، جناب سجاد کے پاس لوگ بیٹھے، ایک بچہ گھر سے آتا ہے، اس کے آنے پر بھی جناب سجاد کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بچہ اٹھ کے گھر جاتا ہے، اس کے جانے پر بھی جناب سجاد کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہی بچہ آ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد مولا پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، بچہ اٹھ کے پھر جاتا ہے، مولا پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک مومن کہتے ہیں مولا آپ امام بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، اتنے تھکے بھی ہیں، بچہ آتا ہے تو اس کے آنے پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، بچہ جاتا ہے اس کے جانے پر بھی کھڑے ہو، رو کے فرماتے ہیں تجھے پتہ جو نہیں ہے کس کا فرزند ہے، یہ ہے میرے چچا عباس کا بیٹا، اور چچا عباس کے ہم پر احسان اتنے ہیں۔ یہ تو ہے جناب عباس کے ذکر کی عظمت اور جلالت۔ آپ مجھے یقین ہے کہ آپ مکمل پر متوجہ رہیں گے۔ حضرت عباس باب الحوائج ہیں، اپنی چولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں، دعا ضرور کرنا اپنے لیے، میرے لیے، انجمن کے لیے، اس امام بارگاہ کے متولیان کے لیے، اپنے پسماندگان، اپنے گھر، اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرنا۔ اللہ انشاءاللہ دعا رد نہیں کرے گا جناب عباس کا صدقہ۔ اب میں ذکر شروع کروں جناب عباس کا، اس موضوع سے آپ پریشان تو نہیں ہو جائیں گے، بس میرا اپنا انداز ہے، میرے آپ دعا فرمائیں گے کہ میں آخر تک پہنچ سکوں۔ حضرت عباس کے القاب، جناب کا مشہور ترین لقب ہے قمر بنی ہاشم۔ قمر بنی ہاشم اس کا معنی ہے بنی ہاشم کا چاند، بنی ہاشم کا ہاشمیوں کا چاند۔ کسی خاندان کے سبھی لوگ ان پڑھ ہو نا، تو ان میں سے ایک 5 پڑھ جائے تو اس کا نام روشن ہو جاتا ہے۔
اگر سبھی تقریباً پرائمری لیول کے ہوں، ایک میٹرک کر جائے تو اس کا نام روشن ہو جاتا ہے، کیوں؟ اگر سبھی میٹرک ہوں، ایک FA BA کر جائے تو وہ سر بلند کر کے چلتا ہے کہ میں پورے خاندان سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوں۔ اگر خاندان کے سبھی افراد MA کلاس 1 آفیسر PhD ہوں تو ایسے خاندان میں سے اپنے آپ کو نمایاں کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر یہ بات آپ کے ذہن موجود ہے تو آئیے آپ دیکھیے، جن ہاشمیوں میں حضرت عبد المطلب جیسا موحد بھی ہے، جن ہاشمیوں میں حضرت عبداللہ جیسا نور رسالت کا امین بھی ہے، جن ہاشمیوں میں حضرت ابو طالب جیسا سید البطحاء بھی ہے، جن ہاشمیوں میں جناب محمد مصطفیٰ جیسا سید المرسلین بھی ہے، جن ہاشمیوں میں جناب علی جیسا امیر المومنین بھی ہے، جن ہاشمیوں میں جناب حسن حسین جیسے سیدہ شباب اہل الجنہ بھی ہیں، جن ہاشمیوں میں جناب علی ابن حسین جیسا زین العابدین بھی ہے اور محمد ابن علی جیسا باقر بھی ہے، جن ہاشمیوں میں جعفر ابن محمد جیسا صادق بھی ہے اور موسیٰ ابن جعفر جیسا قادر بھی ہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے، جن ہاشم علی ابن موسیٰ جیسا رضا بھی ہے اور جن ہاشم محمد ابن علی جیسا تقی بھی ہے، جن ہاشم علی ابن محمد جیسا نقی بھی ہے، جن ہاشم میں حسن ابن علی جیسا عسکری بھی ہے۔ حد نہیں ختم ہوگی، جن ہاشم میں آخر الزمان جیسا کائنات کا وارث امام موجود ہے، ان سب ہاشمیوں میں سے اپنے آپ کو ہاشمیوں کا چاند کہلوانا حضرت عباس کا منفرد اعزاز۔ سب ہاشمی متفقہ طور پر کہتے تھے یا عباس انت قمر و بنیاش، تو ہم سب ہاشمیوں کا چاند۔ دوسرا لقب ہے مولا کا غازی۔ غازی لقب میدان جنگ میں ملتا ہے، وہ لقب ملتے ہی میدان جنگ میں۔ شہید اور اب تو شہادت ویسے بہت ہی سستی ہو گئی، لیکن بہرحال شہادت اور غازی ہونا یہ صرف میدان جنگ، جان قربان کر گیا تو شہید، اگر فاتح تو غازی، ایسا ہی نا؟ تو کیا تاریخ اسلام میں انبیاء اپنے دور کے فاتح آئے، مرسلین اپنے دور کے فاتح؟ تاریخ اسلام میں حضرت امیر حمزہ جیسا فاتح، جناب جعفر طیار جیسا فاتح، مولا امیر جیسا فاتح ہیں یا نہیں؟ فاتح تو تاریخ اسلام میں بہت آئے، لیکن لفظ غازی کو اپنے نام کا جز کسی نے نہیں بنایا۔ مجھے تو ہے نا، لفظ غازی کو اپنے نام کا، کہیں آپ سنیں لفظ غازی آئے تو ذہن میں جناب امیر آتے ہیں، ذہن میں جناب جعفر طیار آتے ہیں، ذہن میں امیر حمزہ آتے ہیں؟ نہیں، ذہن میں صرف حضرت عباس آتے ہیں۔ تو اس قسم کی جنگ لڑ کے گیا ہے عباس کہ تا قیامت لفظ غازی کو اپنے نام کا جز بنا لے۔ اور تیسرا لقب ہے مولا کا علمدار۔ مجھے یقین ہے آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا، آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ اگر زبان سے نہ بولیں مجھے آپ کے چہروں سے ضرور پتہ چلنا چاہیے کہ آپ میرے ساتھ آ رہے ہیں۔ تیسرا لقب ہے علمدار۔ سب سے پہلا علم جنت سے آیا حضرت شیش کے لیے، تو پہلے علمدار حضرت شیش، پھر اس علم کو انبیاء نے اپنے دور میں اٹھایا، مرسلین نے اپنے دور میں اٹھایا، اس علم کو جناب امیر حمزہ نے اٹھایا، اس علم کو جناب جعفر طیار نے اٹھایا، اس علم کو جناب علی علیہ السلام نے اٹھایا۔ علم ہر ایک نے اٹھایا اپنے دور میں، لیکن علم لیتے رہے، علمدار کہلواتے رہے، علم جمع کرایا، علمداری ختم ہو گئی۔ شکر ہے کہ آپ متوجہ ہیں۔ علم لیا اپنے دور میں تو علمدار کہلوا لیا، علم جمع کرایا، علمداری ختم ہو گئی۔ انبیاء نے علم دیا، علمدار کہلوا لیا، علم جمع کرایا، علمداری ختم ہو گئی۔ جناب امیر حمزہ نے علم دیا، علمدار کہلوا لیا، علم جمع کرایا، علمداری ختم ہو گئی۔ جناب جعفر طیار نے علم لیا، علمدار کہلوا لیا، علم جمع کرایا، علمداری ختم ہو گئی۔ مولا علی علیہ السلام نے بھی علم لیا، علمدار کہلوایا، علم جمع کرایا، علمداری ختم ہو گئی۔ تا قیامت علمدار کوئی نہ بن سکا سوائے حضرت عباس۔ اب قیامت تک جہاں لفظ آئے گا علمدار،
سرکار تو ذہن میں کوئی نبی نہیں آئے گا، ذہن میں کوئی رسول نہیں آئے گا، ذہن میں جناب جعفر تیار نہیں آئیں گے، ذہن میں امیر حمزہ نہیں آئیں گے، ذہن میں مولا علی نہیں آئیں گے، ذہن میں صرف حضرت عباس آئیں گے۔ کیوں؟ اب جملہ سمن توجہ سماعت فرمائیں گے تو دعا فرمائیں گے، کیوں؟ باقی سب علم لیتے رہے، علمدار کہلواتے رہے، علم جمع کراتے گئے، علمداری ختم ہو گئی۔ حضرت عباس تا قیامت علمدار، کیوں؟ تاریخ گواہ ہے۔ باقی جتنے بہادر دنیا میں آئے، جتنے شجاع دنیا میں آئے، جتنے مرد میدان دنیا میں آئے، جتنے سورما دنیا میں آئے، ہر ایک نے علم بلند رکھا ہے بازوؤں کے ساتھ۔ متوجہ نہیں ہے، ہر ایک نے علم بلند رکھا ہے باز۔ کائنات میں عباس وہ واحد بہادر ہے جس کے بازو قلم ہے لیکن علم بلند۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ یہی حق ہے جناب عباس کا ذکر سننے۔ بالکل سے نہیں رکھے میرے۔ ایک دن اب میں دوسری طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں، یہ القاب آپ تک پہنچ گئے۔ ایک دن جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بھائی عقیل، میں یہ چاہتا ہوں میرا رشتہ عرب کے کسی ایسے بہادر خاندان میں ہو جائے جس کے نتیجے میں اللہ مجھے ایسا فرزند عطا فرمائے جو وفا کا کردگار ہو، وَيَكُونُ عَوْنًا لِلْحُسَيْنِ، اور وہ حسین کا مددگار بنے۔ جناب ایک دن پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ جناب علی علیہ السلام ہیں ولایت و امامت کا سمندر، جناب سیدہ ہیں عصمت و طہارت کی سمندر۔ یہ ولایت اور عصمت کے دو سمندر ملے تو امامت دنیا پہ تشریف ہوئی۔ اب علی مولا چاہتے ہیں ولایت اور شجاعت ملے تاکہ وفا دنیا پہ آئے۔ پھر دہرا دیتا ہوں اگر آپ متوجہ نہیں ہوئے، کچھ لوگ کو سمجھ میں کچھ نہیں ہوئے۔ عصمت اور ولایت ملے تھے آپس میں تو امامت دنیا پہ آئی تھی۔ اب علی مولا کیا چاہتے ہیں؟ ولایت اور شجاعت ملے تاکہ وفا دنیا پہ۔ تو جناب فرماتے ہیں بھائی عقیل، میں چاہتا ہوں میرا رشتہ عرب کے کسی ایسے خاندان میں ہو جائے کہ اللہ مجھے ایسا فرزند عطا فرمائے جو وفا کا کردگار ہو اور فرزند رسول امام حسین کا مددگار۔ تو جناب عقیل عرض کرتے ہیں کہ جناب آپ مجھے اجازت دیں، بنی کلاب عرب کا بہت مشہور قبیلہ ہے، میں اس کے سردار حزام کے پاس جاتا ہوں، اس سے آپ کے لیے رشتہ طلب کرتا ہوں۔ اب آپ میرے ساتھ چلیں گے تو دعا فرمائیں۔ میں القاب سے نکل کر آپ جناب عباس کی ابتدا کی طرف جا رہا ہوں۔ سرکار آپ متوجہ بالکل اس امام بارگاہ سے باہر سے ان کو مت لے جانا، یہی رکھیں گے تو دعا فرمائیں گے۔ جناب عقیل کو اجازت ملی، جناب عقیل نے ہاشمی لباس زیب تن فرمایا، ہاشمی لباس زیب تن فرمایا، اور جناب بنی کلاب کے قبیلے کے سردار جناب حزام کے دروازے پہ پہنچے، دقل بات کیا، اندر سے حزام باہر نکلا، اپنے دروازے پہ ہاشمی لباس میں ملبوس ایک پروقار شخصیت کو دیکھ کر بڑے ادب و احترام سے حزام کہتا ہے، جی من آپ کون ہیں؟ فرماتے انا عقیل ابن ابی طالب، میں سید البطحاء ابو طالب کا فرزند عقیل ہوں۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کہتا ہے، میرے اللہ، میرا مقدر اتنا بلند ہو گیا کہ ابو طالب کا لخت جگر میرے دروازے پر۔ اب اگر میں ساتھ نہیں دیں گے تو مجھے ذہنی طور پر تکلیف بہت ہو۔ ابو طالب کا لخت جگر میرے دروازے پر؟ وہ کہتا ہے سرکار آپ نے کیوں زحمت فرمائی، آپ کے ہزاروں غلام، آپ کے ہزاروں نوکر کسی غلام کو بھیجتے، یہ غلام سر کے بل چل کر دروازے پہ حاضر ہو جاتا، آپ نے کیوں زحمت فرمائی، آپ کیوں اتنا چل کے آئے؟
تو جو لفظ جناب عقیل نے کہتے اس کا میں اپنی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں تو فرماتی ہیں جنہیں غرض ہو وہ آتے رہتے ہیں. جنہیں غرض ہو وہ آتے رہتے. لفظ غرض اتنا کیا کہیں اس کے لیے، اتنا سخت لفظ غرض. جب تک غرض مند اپنی غرض بیان نہ کرے وہ سامنے والا آدمی اللہ جانے کتنے خیالات کر جاتا ہے. میں آپ کے پاس آؤں زیدی صاحب کیسے آگے، میں نے کہا یہ غرض لے کے آؤں، جب تک میں بیان نہیں کروں گا اللہ جانے کتنی سوچیں ذہن میں لے آئیں گے، اللہ جانے کیا غرض ہے، کیا مانگنا چاہتے ہیں، میں پورا کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، پتہ نہیں کیا ہوگا کہ نہیں. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا. اب غرض کا لفظ تو جناب عقیل نے کہہ دیا. اب عزام کچھ دیر سکوت کے بعد کہتا ہے جی آپ ہاشمیوں کو میرے ساتھ غرض. مشکل ترین کام ہے شریف کا شریف سے رشتہ طلب کرنا. میں بات شریف کی کر رہا ہوں، آپ نے دھیان نہیں فرمایا. مشکل کام ہے شریف کا شریف سے رشتہ طلب کرنا. آپ سوچیں آپ جب رشتے لینے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کچھ بزرگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر اس کے دروازے پہ جاتے ہیں، بڑے جچت الفاظ ہوتے ہیں، اس میں اظہار کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو شریف کا شریف سے رشتہ مانگنا بہت مشکل ہے. تو جب اس نے کہا جی آپ کو میرے ساتھ غرض، جناب وکیل فرماتے ہیں ہاں میں چاہتا ہوں تیرے خاندان کا ایک رشتہ میرے خاندان میں ہو جائے. جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ رشتہ لینے آئے. اب جناب اذان کی طرف سے کیا سوال متوقع ہے جی، کچھ تو بولے. چلو آپ نے ہمت کی. تو جناب اعظام کی طرف سوال یہ ہے کہ لمن کس کے لیے آپ لینے آئے رشتہ، آپ لینے آئے رشتہ. تو اعظام پوچھتا ہے جی ماشاءاللہ ہاشمی خاندان بہت زیادہ، تو آپ رشتہ کس کے لیے لینے آئے؟ جب کہا کہ لمن کس کے لیے تو جناب عقیل کے چہرے پہ روشنی آئی، سینہ پھیلا. کیوں؟ دلہے کے تعارف سے گھبرائے وہ آدمی جس کے دلہے کے پلے شے ہو کوئی. جس کا دلہا ہو ہی علی. آپ نے دھیان نہیں فرمایا. جس کا دلہا بھئی آپ رشتہ لینے گئے تو انہوں نے پوچھا بھئی کس کے لیے؟ آپ نے کہا جناب ہمارا بیٹا ماشاءاللہ کلاس 1 آفیسر ہے، کوٹھی ہے، کار ہے، یہ ہے وہ، یہ اس کی تصویر ہے. ایسا ہی کرتے ہیں. تو جناب اعظام نے پوچھا رشتہ آپ کس کے لیے لینے آئے ہیں؟ تو جناب عقیل کا سینہ پھیلا، چہرے پہ روشنی آئی. فرماتے اچھا میں دلہے کا تعارف کراؤں؟ تو اعظام کہتا سرکار اخلاقی معاشرتی میرا حق بنتا ہے میں پوچھوں آپ کس کے لیے رشتہ لینے آئے ہیں. تو جناب عقیل فرماتے پھر سنیے سرکار میں رشتہ اس کے لیے لینے آیا ہوں جو امیر المومنین ہے، رشتہ اس کے لیے جو باب العلوم ہے. اب آپ لطف لیں گے کہ بھائی بھائی کا تعارف کس طرح کراتا ہے، دلہے کا تعارف کیسے ہو رہا ہے. سرکار فرماتے رشتہ اس کے لے رہا ہوں جو امیر المومنین ہے، جو باب العلوم ہے، جو تاج اولیاء ہے، جو ثابت قدم ہے، جو جاہد المنافقین ہے، جو حرص المومنین ہے، جو خاور دو جہاں ہے، جو دافع الولا ہے، جو ذاکر اکبر ہے، جو راسخ فی العلم ہے، جو زوج بطول ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو شیر خدا ہے، جو صدیق اکبر ہے، جو ضامن روز
جزا ہے، جو طاہر اطہر ہے، جو ظاہر اظہر ہے، جو عالی قدر ہے، جو غضنفر ہے، جو فاروق اعظم ہے، جو قسیم النار والجنہ ہے، جو قرار غیر فرار ہے، جو لائق منبر و صلوات ہے، جو محسن اسلام ہے، جو ہادی دین ہے، جو یعصوب المومنین ہے، فرشتہ اس کے لینے آیا ہوں، جو سے آدم نہ مانے صفی اللہ نہیں بنتا، جسے نوح نہ مانے نجی اللہ نہیں بنتا، جسے ابراہیم نہ مانے خلیل اللہ نہیں بنتا، جسے موسیٰ نہ مانے کلیم اللہ نہیں بنتا، جسے عیسیٰ نہ مانے روح اللہ نہیں بنتا، جسے محمد مصطفیٰ نماز روزہ حج زکات سب کچھ پہنچانے کے بعد اگر اس کا بازو بلند کر کے من کن تو مولا نہ کہے رسول اللہ نہیں بنتے. رشتہ اس کے لینے آنا جسے آدم نے بلائے تو حوا نہیں ملتی، جسے نوح نہ پکارے تو کشتی پار نہیں ہوتی، جسے ابراہیم نہ بلائے تو آگ گلزار نہیں ہوتی، جسے اسماعیل نہ پکارے تو چھری سے نہیں بچتا، جسے یوسف نہ بلائے تو تخت مصر پہ نہیں آتا، جسے یعقوب نہ بلائے تو یوسف نہیں ملتا، جسے داؤد نہ بلائے تو فاتح نہیں بنتا، جسے عیسیٰ نہ پکارے تو سولی سے بچ کر چوتھے آسمان پہ نہیں جاتا. فرماتے ہیں رشتہ اس کے لینے جو بدر کا فاتح، جو احد کا مرد میدان، جو خندق کا کل ایمان، جس کو رسالت ماب نے خیبر میں کھڑے ہو کر پکارا تھا یا اقبال محمد یا ناصر النبی، یا فارق القطائب یا قاتل الغوی، یا دافع النوائب یا قوت القوی، یا قاہر عدو یا والی الولی، یا مدر رجائب یا مرتضی علی. جب بات کھل گئی کہ یہ رشتہ تو علی کے لیے لینے آئے، متوجہ فوراً حزام نے وہیں سجدہ شکر ادا کیا، فوراً سر سجدے میں رکھ دیا، کہا میرے اللہ میرا نصیب اتنا بلند ہو گیا کہ محمد مصطفیٰ کا داماد میرا داماد بنے. سرکار ایک منٹ ٹھہرنا، اندر جا کے اپنی بیوی سے کہتا اٹھ اللہ کا شکر ادا کر. اب یہ ایک حساس سا جملہ اگر آپ لطف لے لیں گے تو میرے دل کی طرح گہرائی سے دعا نکلے گی. کہتے ہیں اٹھ اللہ کا شکر ادا کر. وہ کہتی ہے سرکار شکر ہوتا ہے نعمت پہ، پہلے مجھے کوئی نعمت بتائیں تو شکریہ ادا کرو. وہ کہتا ہے نہیں نعمت ہے اتنی بڑی کہ شکر پہلے اور نعمت بعد. نعمت اتنی بڑی ہمیں مل رہی، نعمت اتنی بڑی مل رہی ہے، شکر پہلے اور نعمت. میرے مالک اگر مجھے کوئی ایسی نعمت مل رہی ہے تو میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں. تو کہتے اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت اور عزت ملے گی کہ ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کا داماد تیرا داماد بنے. پھر مجلس کا تھوڑا سا رنگ بدلے گا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. بی بی ام البنین کے پاس بچیاں بھیجی گئی تاکہ رائے معلوم کی جائے. تو بی بی کہتی ہے جاؤ میرے بابا سے کہو میرے نکاح کا مکمل حق آپ کو ہے، لیکن ایک بات میری طرف سے پہنچا دو. آج رات خواب میں ایک معصومہ آئی تھی جس نے اپنے ہاتھ سے مجھے دلہن بنایا، دلہن بنا کے میری پیشانی پہ بوسہ دے کے اس نے مجھے کہا مبارک ہو میرے بیٹے کی ماں بنے گی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہر لفظ پہ آپ متوجہ ہیں، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. مبارک ہو میرے بیٹے کی، بیٹا میرا ہوگا. اور واقعی جناب عباس جناب زہرا کے بیٹے. ایک سید عالم دین ہے
ہر شب جمعہ کربلا جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر کے واپس چلے آتے ہیں. چند راتوں کے بعد بی بی معصومہ نے اسے خواب میں کہا بیٹا تو کربلا جاتا ہے اور میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتا. کہتے ہیں دادی اماں میں تو جاتا ہی آپ کے بیٹے کی زیارت نہیں. فرماتے ہیں حسین بیٹا ہے میرے بابا محمد کا, میرا بیٹا عباس. بیان ہے جی. ہاشمیوں کی ننگی تلواروں کے زیر سایہ, ادھر بھی ہاشمی ہاتھ میں برہنہ تلواریں, ادھر بھی ہاشمی ہاتھ میں برہنہ تلواریں. بی بی ام البنین حرم امیر المومنین بن کے جب دہلیز جناب زہرا پہ پہنچی, اور جب بیویاں پہلے دن سسرال کے دروازے پر پہنچے تو نہیں کلام کرتی, بولتی نہیں, لیکن بی بی ام البنین ہمارے کروڑوں سلام آپ کو, جب سمجھ گئی کہ دروازہ زہرا پہ آ گئی ہوں تو کہتی ہے ذرا رکو. سب رکے, بی بی اتری اور بی بی نے اپنا سر رکھا چوکھٹ زہرا پہ. چوکھٹ زہرا پہ سر رکھ کے کہتی ہے زہرا کا دروازہ گواہ رہنا, میں نے قدم نہیں رکھا, میں نے سر رکھا. اللہ کو سلامت رکھے. جہاں اندر میں رکت پیدا ہو فوری دعا کرنا باب الحوائج کا واسطہ دے کر. اب بی بی مسند رشین ہو گئی. جناب حسن, جناب حسین, سیدہ زینب, سیدہ کلثوم, چاروں بی بی زہرا کے فتح نہ کہتے اما سلام, اما سلام. مولا حسن بھی کہتے ہیں اما سلام, مولا حسین بھی کہتے ہیں اما سلام, بی بی زینب بھی کہتے ہیں اما سلام, بی بی کلثوم بھی کہتے ہیں اما سلام. جب بھائی جان چاروں طرف سے سلام سلام کی آواز سنی نا تو بی بی کہتی ہے زہرا کی اللہ, میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی, میں کنیز بن کے. اب تھوڑا سا پھر رخ بدلتے. 4 شعبان وفاق قرآن نے بی بی ام البنین کی گود میں نزول فرمایا. 4 شعبان بھائی جان بی بی ام البنین کی گود میں وفاق قرآن نے نزول فرمایا. گھر غریب کہو یا امیر کا, اللہ بیٹا دے تو گھر کی رونق بدلتی ہے, نہیں بدلتی تھی. غریب کے گھر اللہ بیٹا دے, امیر چاہے گھر غریب امیر کسی کو اللہ فرزند عطا فرمائے تو گھر کی رونق بدلتی. حضرت عباس جو آئے 4 شعبان تو مولا علی علیہ السلام کے گھر کی کیفیت کیا ہے ایک میں روایت پیش کرتا ہوں. یقیناً آپ کو انشاءاللہ اتنا لطف آئے گا کہ آپ دل کی گہرائی سے میرے دعا فرمائیں گے. عباس آئے تو گھر کی کیفیت کیا, یہ کون آیا ہے آج گھر میں, یہ کون آیا ہے آج گھر میں. جتنی دفعہ آپ دہرائیں گے یہ کون آیا ہے آج گھر میں اتنا لطف بڑھتا جائے گا. یہ کون آیا ہے آج گھر میں, اتنی جلدی میں بھی مکمل نہیں کروں گا. یہ کون آیا ہے آج گھر میں, علی بھی خود مسکرا رہے ہیں. یہ کون آیا ہے آج گھر میں, علی بھی خود مسکرا رہے ہیں. یہ کون آیا ہے, اتنی جلدی نہیں, لطف اتنا ہے. یہ کون آیا ہے آج گھر میں, علی بھی خود مسکرا رہے ہیں. ضرور اس کو علم ملے گا, ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے, عباس کا سایہ آپ کے سر پہ بھی قائم ہے. یہ کون آیا ہے آج گھر میں, توجہ ابھی 2 مصرے تو باقی ہیں. یہ کون آیا ہے آج گھر میں, علی بھی خود مسکرا رہے ہیں. ضرور اس کو علم ملے گا, ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. حسین جھولے میں جب بھی ہوتے, حسین جھولے میں جب بھی ہوتے. ایک دفعہ پھر پلٹتا ہوں, یہ کون آیا ہے آج گھر میں, علی بھی خود مسکرا رہے ہیں. ضرور اس کو علم ملے گا, ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. حسین جھولے میں جب بھی ہوتے, بابا حسین جھولے میں جب بھی ہوتے, وہ ملک جھلاتے تھے آ کے جھولا. یہ کون آرام کر رہا ہے, حسین جھولا جھلا رہے ہیں.
یہ کون آیا ہے آج کل؟ علی بھی خود مسکرا رہے ہیں، ضرور اس کو علم ملے گا۔ ابھی سے تیور بتا رہے ہیں، حسین جھولے میں جب بھی ہوتے ملک جھلاتے تھے آ کے جھولا۔ یہ کون آرام کر رہا ہے؟ حسین جھولا جھلا۔ ایک فرق سمجھ آ گیا؟ اگر باہر لوگ زیادہ ہیں تو میں آگے بلا لیتا ہوں، اندر جگہ ہے، اب سے آگے ہو جائے، تیزی سے ہو جائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ یہ کون آیا ہے آج گھر میں؟ علی بھی خود مسکرا رہے ہیں، ضرور اس کو علم ملے گا۔ ابھی سے تیور بتا رہے ہیں، حسین چولہے میں جب بھی ہوتے ملک چلاتے تھے آ کے چولہا۔ یہ کون آرام کر رہا ہے؟ حسین چولہا۔ ایک فرق سمجھ گیا کہ امام حسین علیہ السلام کا چولہا فرشتوں نے چلایا، اور جناب عباس کا چولہا امام حسین علیہ السلام نے چلایا۔ اب دوسرا فرق سمجھیں، امام حسن و حسین کے کپڑے رضوان جنت نے سیے، عباس تیرے مقدر کا بھی جواب نہیں، تیرے کپڑے خاتون جنت سی کر رکھ گئے۔ عباس جب دنیا پہ آئے نا تو آنکھیں بند تھی، آنکھیں بند تھی۔ علی علیہ السلام سے جا کے کہا گیا کہ عباس آگے آنکھیں بند، فرماتے ہوگا ابنی میرا بیٹا۔ جب میں کعبے میں آیا تھا میری آنکھیں بند تھی، آج عباس آئے ان کی آنکھیں بند۔ جب تک محمد مصطفیٰ نہیں آئے تھے میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، آج بلاؤ حسین کو۔ بھائی یہی حق ہے جناب عباس کا ذکر سننے کا، جیسے آپ سنیں۔ میں تو شاید کما حق کو ذکر نہ کر سکوں، عظیم شخصیت ہے، لیکن آپ پورا حق ادا کر رہے ہیں۔ جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں بلاؤ حسین کو۔ بیٹا ذرا عباس کو اٹھاؤ نا۔ جناب نے اٹھایا، اللہ جانے کیا اثر تھا جناب غریب کربلا کے ہاتھوں میں۔ یہ عباس ہاتھوں پہ آیا نا، فوراً آنکھیں کھولی، سب سے پہلے غریب کربلا کا چہرہ دیکھا، ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے سلام کیا۔ اس کے بعد ماں کی گود میں اپنے بھائی کو دیا، اور دونوں بہنیں آ گئی، اماں ہمارا بھائی ہمیں دینا، ہم نے ایک امانت دینا ہے۔ بسم اللہ اٹھا لو۔ سید اٹھا کے دونوں بہنیں وہاں علیحدہ جا کے بیٹھی۔ جو ماں کپڑے تیار کر کے دے گئی تھی وہ عباس کے تن پہ سجائے، دائیں بازو پہ جناب زینب نے بوسہ دیا، بائیں بازو پہ جناب کلثوم نے بوسہ دیا، اور دونوں بہنیں کہتی ہیں عباس اما زہرا سلام کہتی۔ جب عباس علیہ السلام نے گھر میں چلنا شروع کیا نا، بس یہ بات سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو ذہن کو تبدیل نہیں کروں گا، اس بات پہ بڑی توجہ، یہ ایسا جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ اسے یاد کر۔ اب شاید آپ کسی خیال میں بیٹھے اور آپ نہ رو سکیں، اسے یاد کر لینا، جب کبھی آپ کی طبیعت کرے رونے کے لیے اسے دہرا لینا، ضرور آنسو آ جائیں گے انشاءاللہ۔ فطرت ہر گھر کی فطرت، کیوں جی؟ فطرت کا کسی علاقے سے قوم سے تعلق نہیں ہوتا، وہ فطرت۔ میں نے وہ بڑی، بھائی ہو چھوٹا، اور بھائی جب چلنے لگے تو بہنیں انگلیاں پکڑ کے چلتی،
جملہ سمجھنے کی کوشش کریں. پکڑ کے چلتی ہے نا جی. پھر تو جو فرمایا بہنیں بڑی ہوں بھائی چھوٹا ہو، اور بھائی جب چلنے لگے تو بہنیں انگلیاں پکڑ کے بھائی کا بازو پکڑ کے چلتی، اپنے دوپٹے اتار کر بھائیوں کے سروں پہ دستار باندھتی. ایک دن عین فطرت کے مطابق جناب عباس کا ایک بازو جناب زینب کے ہاتھ میں، ایک جناب کلثوم کے ہاتھ میں. دونوں بہنیں عباس کو گھر میں لے کر کبھی اس طرف چلتی چلی جاتی ہیں، کبھی اس طرف چلتی چلی جاتی ہیں. بس دونوں بہنیں عباس کو درمیان میں لے کر یوں چل رہی تھی کہ جناب علی دروازے پہ آ گئے. جو جناب علی علیہ السلام نے منظر دیکھا، عباس کا ایک ہاتھ جناب زینب کے ہاتھ میں دیکھا، ایک جناب کلثوم کے ہاتھ میں دیکھا. مولا علی علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہو کر اتنا روئے رو کے جب مولا کی ریش تر ہو گئی نا. اب یہ جملہ ہے کہ مولا نے بیٹیوں سے کیا کہا، بیٹیوں نے جواب کیا دیا. بھائی جان بڑی توجہ. مولا سامنے آ کے کہتے ہیں زینب و کلثوم تم عباس کو چلنا سکھا رہی ہو. جب کہا نا ہے زینب و کلثوم تم عباس کو چلنا سکھا رہی ہو، دونوں بہنیں بیک زبان کے دیے بابا ہم عباس کو چلنا نہیں سکھا رہی، ہم تو آج سے عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہیں. اللہ اکبر. ہم تو آج سے عباس کے سارے چلنا. بس آپ اتنا زیادہ نہیں رو سکیں گے، وقت بھی اتنا نہیں. ہاں جی. جب جناب عباس 11 برس کے ہوئے نا، کتنے جی؟ اس وقت ہوئی ہے جنگ صفین. جنگ صفین میں، اب وہ میں جنگ سنانا مقصود نہیں ہے، جنگ صفین میں جناب عباس نے اکیلے گھاٹ خالی کرائی تھی شامیوں سے. بس یہ جملہ آپ کو سمجھانا تھا، صرف اکیلے جناب عباس نے گھاٹ خالی کرائی تھی شامیوں سے. اور اسی جنگ میں جناب علی علیہ السلام نے لقب دیا تھا عباس تو غازی. اور جب بھیجا تھا میدان میں جناب علی علیہ السلام نے تو ایک لفظ کہا تھا، وہ بھی رونے کے لیے کافی ہے. تیار کر کے ہتھیار سارے جسم پہ سجا کے عباس کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے مولا علی علیہ السلام نے کہا عباس جا آج لڑ لے. جو متوجہ تھے وہ سمجھ گئے میں نے کیا کہا ہے. عباس آج لڑ لے، آج تو پابند نہیں، آج جتنا دل چاہے لڑ لے، شاید اس کے بعد تجھے لڑنے کا موقع نہ ملے اور تو کفے افسوس ملتا تجھے. اکیلے گھاٹ خالی کرائی. بس یہ جملہ آپ ذہن میں رکھیں. اب آپ سے سوال ہے، شام تک یہ اطلاع تھی کہ حسین غریب کی کل فوج 100 سے کم ہے. شام تک اطلاع تھی کہ صرف 100، کل فوج کتنی ہے؟ 100 کے کم و بیش 100. وہ بھی سب جوان نہیں، کوئی 120 برس کا، کوئی 90 برس کا، کوئی 60 برس کا، کوئی 13 برس کا، کوئی 18 برس کا، کوئی 10 برس کا، کوئی 7 برس کا، ایک 6 ماہ کا بھی فوجی ہے. یہ شام تک اطلاع تھی. اگر مد مقابل فوج بھائی جان 100 سے کم و بیش اسی کے برابر ہو اور اس سے جنگ ہو تو اس کے لیے 1000 آدمی کافی نہیں. چلو 1000 نہ بھیجو، 10,000 بھیجو، 10,000 نہ بھیجو، 20,000 بھیج دو، 50,000 بھیج دو. یہ جو 3 لاکھ 6 لاکھ 9 لاکھ تک کی روایتیں ہیں تو اتنی فوجیں کیوں آئیں؟ پردیس میں بیٹھ کر غریبوں کو رونے والوں شامی ایک دوسرے دیکھ کر کہتے تھے وہ عباس
ابا جو سفین میں 11 برس کا تھا آج پورے 32 برس کا ہے. وہ جو کرب تھا سفین میں 11 برس کا تھا آج پورے 32 برس کا ہے. جتنی فوج ہوگی عباس کے لیے کم ہے. لیکن ہائے مقدر زینب و کلثوم. آپ چونکہ سب دانا لوگ ہیں آپ کے لیے جملہ ضروری کہنا چاہتا ہوں. اس کے بعد مولا کی شہادت کی طرف آپ کو لے چلوں گا اور اس جملے کو آپ یاد کر لینا. جب دربار شام میں سر پہنچی ہے نا, دربار سر پہنچے نہیں سر جی, وہاں ایک ماہر نفسیات بیٹھا تھا, سائیکالوجسٹ. ہر سر آتا رہا وہ دیکھتا. امام حسین کا سر آیا وہ دیکھتا رہا, حضرت علی اکبر کا سر آیا دیکھتا رہا, حضرت قاسم کا سر آیا دیکھتا رہا, حبیب, بریر, زہیر, مسلم, عابد سر آتے رہے وہ دیکھتا رہا. بڑی توجہ دیکھتا رہا. جس وقت حضرت عباس کا سر آیا نا اور اس کی نظر پڑی جناب عباس کے سر, وہ کھڑا ہو گیا, فوراً کھڑا ہو گیا. توجہ اگر سمجھ گئے تو دل ماتم کے لیے کرے گا. کھڑا ہو گیا, بجن کھڑا ہو گیا تو کہتا ہے او بغیرت, اس کو کہے ذرا رکے, یہ سر میں غور سے دیکھ لو. اسے کہے رکے, میں سر کو دیکھنا چاہتا ہوں. بجن سر کو دیکھ دیکھ کے نا وہ کہتا ہے جو تیری فوج گئی تھی کربلا میں اس سے ایک بات تو پوچھ دے. یہ کہتا ہے جو تیری فوج گئی تھی کربلا میں اس سے ایک بات پوچھ دے. کیا؟ ذرا اس فوج سے پوچھ کے اس جوان نے جنگ کی تھی؟ اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, کیا یہ جوان جنگ لڑا تھا؟ اور اس بے غیرت کے منہ سے نکلا ہاں لڑا تھا. وہ کہتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے. اس کے چہرے کے شکر بتا رہے ہیں, یہ سارے ارمان دل میں لے کر, اس کے چہرے کے شکر مجھے بتا رہے ہیں, اس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی. اب آپ ذہنی طور پہ تیار ہو گئے. 21 دفعہ جناب عباس نے اجازت مانگی. میں اب شروع کر رہا ہوں جناب عباس کی شہادت دے, تو شہادت تک تو میں نہیں پہنچوں گا. درمیان میں ضرور میں اپنے جو میرے دوست جو وہ سرائکی زبان سمجھتے ہیں, پنجابی زبان سمجھتے ہیں, ان کے لیے بھی میں ضرور کچھ کہوں گا. انشاءاللہ باقی بھی سمجھ جائیں گے, نہیں تو وہ تو ضرور عبادت کر لیں گے. باقی کوشش کرنا انشاءاللہ آپ کو اس انداز سے ضرور پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. پریشان نہیں ہونا, وہ میرا اپنا درد ہے, میرا اپنا دکھ ہے, میرا اپنا درد ہے, میں اس کو چھپا نہیں سکتا. 21 دفعہ جناب عباس نے اجازت مانگی. امام دیکھ کے کہتے عباس جب تو چلا جائے گا نا 3 کام ہو جائیں گے. بھائی جان میری طرف دیکھیں, 3 کام ہو جائیں گے. پہلا کام جنگ ختم ہو جائے گا. آپ سمجھے کہ آپ توجہ نہیں فرمائیں گے تو مجھے ارمان لگے. مجھے علم ہے 1 گھنٹہ ہو گیا آپ بار بار رو رہے ہیں, اتنا رونا بہت مشکل ہے, لیکن پہلا کام کیا ہوگا؟ اس وقت تک جنگ ہے جب تک عباس تو ہے. جب تو چلا جائے گا جنگ ختم ہو جائے گا. دوسرا میری کمر ٹوٹ جائے گا. تیسرا میرے بہن کی چادر اتر جائے گا. عباس اس وقت تک جنگ ہے جب تک تو ہے, اس وقت تک میری کمر سلامت ہے جب تک تو ہے, اس وقت تک میری بہن کے سر پہ چادر ہے جب تک. جب آخری دفعہ جناب عباس ہے نا بھائی جان, آخری دفعہ تو مولا کہتے ہیں عباس تجھے کیسے بھیجوں, تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے,
اللہ اکبر. اب عباس نے ہمت کر کے کہا حسین وہ فوج کہاں ہے جس جب فوج نہیں رہی نہ حبیب رہا نہ بریر نہ زہیر. 8 بھائی تھے مارے گئے, بیٹے مارے گئے, بھتیجے مارے گئے. اب کون رہ گیا جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ مولا مجھے اجازت ہے, میں دیکھ نہیں سکتا. حسین خاموش. مولا عباس پریشان اپنے خیمے میں آئے, آ کے دیکھا قیامت کا منظر. فضل کی ماں بہت بیتاب, بڑی بے قرار. کہتے فضل کی ماں اتنی پریشان کیوں ہے؟ کہتی عباس میرا دل کرتا ہے میں نجف چلی جاؤں. کیوں؟ شام کے سفروں سے دل گھبرا گئے. نہیں جاؤں گی ادھر جدھر زینب و کلثوم جائے گی, لیکن عباس میرا دل کرتا ہے نجف جا کے تیرے بابا علی سے کہوں حسین غریب ہو گئے, حسین کے ارد گرد فوجیں آ گئی ہیں, حسین کے بھائی مارے گئے, حسین کے بیٹے مارے گئے, حسین غریب ہو گیا. اور عباس آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. عباس کہتے ہیں فضل کی ماں میں اجازت مانگتا ہوں, مجھے مولا اجازت نہیں دیتے, پر یہ بتا تو اتنی بے قرار کیوں؟ کہتے عباس میں تڑپوں نہیں کہ صبح سے لے کر اب تک جناب سکینہ ہر خیمے میں 1 دفعہ گئی ہے, میرے خیمے میں 9 مرتبہ آئی ہے. مجھے کہتی چچی چچا سے کہتی پانی لے آتی, میرے اصغر کی آنکھیں بند ہیں, میرے اصغر کی مٹھیاں بند ہیں, میرا اصغر تڑپتا ہے, میرا اصغر کبھی منہ کھولتا ہے. ذرا حوصلہ, یہ باتیں سنیں پھر روتے رہنا. یہ بھی کہتی ہے 9ویں دفعہ جب میں نے سکینہ کو آتے دیکھا نا, 9ویں دفعہ جب میں نے سکینہ کو آتے دیکھا, صحیح توجہ کرنا, تو عباس میرے اندر جرأت نہیں تھی میں بچی کا سامنا کروں. میرا حوصلہ جواب دے گیا. اب میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا. تسلی دے دے کے تھک گئی تھی, حوصلہ دے دے کے تھک گئی تھی, پیار کر کر کے تھک گئی تھی. اب نہ تسلی کے الفاظ تھے نہ حوصلے کے الفاظ تھے. بچی کو پھر میں نے آتے دیکھا تو اور کوئی میرے پاس طریقہ نہیں تھا. عباس میں نے اپنے آپ سے کہا وہ امام کی بیٹی ہے, تو قرآن پڑھ, جب تو قرآن پڑھے گی نا تو تجھے بلائے گی نہیں. عباس میں قرآن پڑھتی رہی, سکینہ کھڑی رہی, میں قرآن پڑھتی رہی, سکینہ کھڑی رہی, میں قرآن پڑھتی رہی, سکینہ کھڑی رہی, میں قرآن پڑھتی رہی, سکینہ کھڑی رہی. جب تھک گئی 1 پاؤں اٹھاتی تھی, 1 پاؤں رکھتی تھی, 1 پاؤں اٹھاتی تھی, 1 پاؤں رکھتی تھی, پھر بیٹھتی زمین میں بیٹھ گئی. عباس کہتے ہیں اجازت میں مانگتا ہوں, مجھے مولا اجازت نہیں دیتے. بی بی کہتی اجازت میں لے کے دیتی ہوں. اور یہ جملہ سن لو, اس کے بعد صرف 5 منٹ, اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکے کہ میں پڑھ نہیں سکے. بی بی کہتی اجازت میں لے دیتی ہوں. شاید یہ طریقہ سمجھنا. عباس کہتے ہیں تو تیرے پاس طریقہ ہے؟ ہاں, آپ بھی چلیں, میں بھی چلتی ہوں, بیٹیوں کو بھی ساتھ لو, بیٹوں کو بھی ساتھ لو, اور اب میلہ بن کے جاتے ہیں زہرا زادیوں کے پاس. عباس تم بھی چلو, میں بھی چلتی ہوں, بیٹیاں بھی لو, بیٹے بھی لو. اب یہ حضرت عباس کی بیوی, حضرت عباس کی بیٹیاں, حضرت عباس کے بیٹے یہ روتے ہوئے چلے اس طرف جدھر دونوں بہنیں بیٹھی تھی. اور جناب کلثوم نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا, جو اشارہ کر کے دی بہن دیکھو نا یہ کون آ رہے ہیں, پیچھے دیکھ کر کہتی ہے سمجھ گئی ہوں تیری میری غربت کا سامان. اب یہ تیرے اور میرے اجڑنے کا سامان آ رہا ہے, تیری میری غربت کا سامان آ رہا ہے. یہ جملے سن لے. فضل کی ماں سامنے کہتی ہے زہرا کی بیٹی میرا سلام. بی بی کہتی ہے تجھ پہ میرا سلام. بھائی فضل کی ماں کہتی ہے زینب میں کون ہوں؟ بی بی کہتی ہے تو میرے مان بھائی کا حرم ہے. اب فضل کی ماں کہتی ہے بی بی جب سے میں آپ کے بھائی کے گھر آئی ہوں میں نے آپ سے کچھ چیز مانگی تو نہیں نا؟ کہا میں تو ترستی رہی ہوں, تو کچھ مانگ رہا. اب چوتھی بات کرنا تھی نا بی بی اجازت کی, یہی بات تھی نا, تو جو فرمایا یہی تھی نا,
چوتھی بات اجازت کی، فضل دوڑ کے سامنے آئے، ماں کا دامن پڑ گیا، اماں بات نہ کرنا، اماں بات نہ کرنا، اماں بات نہ کرنا۔ بی بی کہتی فضل کیوں؟ فضل کہتا اماں وہ دیکھو نا مولا حسین کا ماما کھل کے گل، مولا کا کمر پہ ہاتھ ہے، مولا بیٹھ دے زمین جب یہ طریقہ بھی کامیاب نہیں ہوا، اب یہ میرے آخری جملے، اس سے آگے آپ سن نہیں سکیں گے۔ جناب سکینہ آئی، چچا ذرا میرے خیمے تک آؤ نا، چپ کر کے چلے، پہنچی اپنے بھائی علی اصغر کے گہوارے کے پاس، علی اصغر کے منہ سے کپڑا ہٹایا، چچا میرے بھائی کی حالت دیکھو نا، آنکھیں بند ہیں، مٹھی گٹھی ہوئی ہے، کبھی منہ کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے، کوشش کرو نا پانی لے ہو۔ سکینہ مجھے تیرا بابا اجازت نہیں دیتا۔ اجازت چچا میں لے کے دیتا۔ اچھا جاؤ سکینہ اپنی مشق لے کے آؤ، مشق لے کے آؤ، تو حسین کی پیاری بیٹی ہے، تو مشق خود پہنا دے، میرے بازو میں ڈال دے، تیری پہنائی ہوئی مشق تیرا بابا نہیں اتارے گا۔ اب سکینہ خوش مشق لے آئی، یہ دیکھو اشارہ بنا ہوا، خوش مشق لے آئی، کہتے عباس کہتے لو مجھے پہناؤ، اگر زمین پہ بیٹھو تو پہناؤ۔ عباس نے بیٹھتے ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ رکھے، عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، جناب زہرا کی آواز ہے عباس تیری وفا کے صدقے، عباس تو نے وفا کا پورا حق ادا کر دیا۔ جو کر کے بی بی نے مشق پہنا دی، چچا کی انگلی ادھر چل دیے جدھر غریب بیٹھا تو امام نے عباس کے ساتھ سکینہ کو آتے دیکھا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے انا للہ و انا الیہ۔ ابھی سکینہ نے بات نہیں کی، حسین کہتے ہیں سکینہ چچا کے ساتھ کیوں آ رہی؟ کہتی ہے بابا چچا کی سفارش کرنے آ رہی۔ غریب کہتا ہے کیوں کرتی ہے سفارش؟ چچا بابا جان مجھے بھائی کی محبت نے مجبور، میرے اصغر کے آخری لمحات بھائی کی محبت نے مجبور کیا۔ جب بی بی نے کہا بھائی کی محبت، غریب کہتا ہے ایک دفعہ پھر بتا۔ کہتی ہے بابا بھائی کی محبت، غریب کہتا ہے ایک دفعہ پھر بتا۔ آپ متوجہ نہیں ہے، سکینہ کہتی ہے بھائی کی محبت، غریب کہتا ہے پھر بتا۔ کسی دفعہ جب کہا بھائی کی محبت، غریب کہتا ہے سکینہ بھائی ہر ایک کو پیارے، اگر تجھے اصغر پیارا ہے مجھے عباس پیارا۔ بیٹھتا غریب زمین پہ بیٹھا، سکینہ کو اٹھا کے گود میں بٹھا، سکینہ کے سر پہ بوسہ دے، کہتے سکینہ ایک دفعہ پھر بتا کیوں بھیجتی؟ کہتی ہے بابا جان مجھے بھائی کی محبت نے مجبور کیا۔ حسین کہتے تیرا بھی بھائی میرا بھی بھائی، لیکن ایک فرق یاد رکھنا۔ سکینہ کہتی ہے بابا کون سا فرق؟ اس حسین کہتے ہیں میرا ویر بطری سالانہ، تیرا ویر فقط 6 مانا، میری کئی لاکھ فوج تے تک نہیں پہنچی جنا دیتا ساتھ پھرا یادا دے رول ویسنی پھپھیاں جنگلا وچ رنگ بدل ویسی سارا کوئی آپ ٹرندی سوچ کنے پتا کھئی شام دیرا۔ حسین کہتے سکینہ تیرا بھائی 6 ماہ، میرا بھائی 32 سال، چچا کی سفارش کر رہی ہے، سوچ کے کرنا، شام کے سفر بہت مشکل۔ اس کے بعد غریب کہتے آخری جملے، غریب کہتے عباس اگر میدان جانا ہے تلوار رکھ دو۔ عباس نے تلوار رکھی، کہتے ایک نیزہ لے لو، میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ پردے داروں سے اجازت لو۔ عباس نیزہ لے کے وہاں جناب جہاں جناب سیدہ زینب بیٹھی تھی، ادب کا سر جھکا، کہتے بی بی میرا آخری سلام۔ بی بی دیکھ کہتی عباس ہو گئی تیاری؟ ہاں بی بی اب مجھے مل گئی اجازت۔ کہتی عباس ایسے نہیں، ایک دفعہ خیمے سے باہر جا پھر واپس آ۔ عباس باہر گئے، جو واپس آئے بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے۔
جب عباس نے بی بی کے سر کے بال سفید دیکھے، عباس کہتے ہیں بی بی تھوڑے سے وقت میں اتنی تبدیلی، بی بی کہتی ہے جس کا تیرے جیسا بھائی پردیس میں چھوڑ کے جا رہا ہو میں ان کو زندہ رہنے کے قابل رہ جاتی ہے۔ بی بی کہتی ہے بہنی کا مان سلامت رہے، ایک منت مشیر تلائی وان کل ملن نزیوار سانو قیدیاں والے جویں پاونے نے سمجھائی وان بی بی دی میں رلنا سوڑیاں علم لے آؤ علم لے آؤ میں رلنا سوڑیاں گلیاں وچ وہ جویں ٹرنا ہے ٹر نکلائی وان